بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے مرد کو طاقتور اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ اس پر ظلم کرے۔ جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے اور اس شخص سے فرمانے لگے، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانی اور تمہاری رزق میں تنگی کا سبب یہی ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ہی گھر میں تمہارے ظلم سے روتی ہے۔ اے شخص، جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے مرد کی رزق کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہیں، اور یوں وہ گھر، وہ شخص پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد مرد کی تقدیر اور روزی عورت کی تقدیر میں لکھی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو، عزت، شہرت، دولت دن بدن بڑھتی جائے، تو اپنے گھر میں عورتوں کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت، شہرت اور دولت میں فراوانی پاؤ گے۔ ناظرین، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا، اس کی توہین کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مرد کو طاقتور اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کرے۔ جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا علی، یہ عورت میرے نکاح میں ہے، میں اسے جو بات کہتا ہوں یہ میری بات نہیں مانتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے لیے غلام خریدا ہو، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی، کہ تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو تم نے چنا ہے۔ یاد رکھو، جس سے مدد لی جائے اسے غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ اس کا تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھنا کہ عورت پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی بغاوت، آنے والے وقت میں اس عورت کے جسم سے جو تمہیں اولاد نصیب ہوگی اس کے وجود میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ عورت کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے، یعنی پاک، صاف اور نیک عورت کی کیا پہچان ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب جو عورت اپنے شوہر پر ناراض ہو یا غصہ کرے تو اس پر اسے محبت سے یہ کہنا چاہیے کہ میں تو اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ بتاؤں گا، اور یاد رکھنا کہ اپنے گھر کی برائی وہ کسی کے سامنے نہ کرے، اور اپنی اولاد کی تربیت ایسے کرے کہ زمانہ اس پر فخر کرے۔ ان خوبیوں کی مالک نیک ترین عورت ہے، یعنی جن عورتوں میں یہ خوبیاں ہوں گی وہ نیک عورت ہوگی، اور قیامت میں بھی اللہ پاک اسے سکون عنایت فرمائے گا۔ اس روایت کے علاوہ قرآن و حدیث میں پاک عورت کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں ہم آپ کو نیک بیوی کی مختلف خوبیاں بتاتے ہیں۔ تمام لڑکیاں یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی نیک عورت کی خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرما برداری سر فہرست ہوگی۔ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے مال کی حفاظت اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت کہ جب اسے شوہر دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، اور شوہر جب اسے حکم دے تو اس کی فرما برداری کرے، اور اپنی جان اور مال میں شوہر کا ناپسندیدہ کام نہ کرے۔ عورت کی محبت میں حقدار سب سے زیادہ اس کا شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے، لیکن شریعت میں شوہر کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا
تو میں بیوی کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر پائے گی جب تک وہ اپنے شوہر کا سارا حق ادا نہ کرے۔ تمام مسلمان خواتین کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس رب نے مردوں کو ایک سے زیادہ اور 4 تک بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے، وہ رب ہم سے زیادہ ہماری مصلحتوں اور ضروریات سے واقف ہے۔ یہ بات بھی درست نہیں کہ صرف اسی مرد کو دوسری شادی کرنی چاہیے جس کی اہلیہ بانجھ ہو یا کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہو جائے۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد کے لیے جو ایک سے زیادہ بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اسے عام اجازت دی ہے۔ لہٰذا جو خواتین مردوں کے دوسرے نکاح میں رکاوٹ ڈالتی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ مرد اور عورت کے باہمی تعلق کو مضبوط اور قائم رکھنے والی چیز دونوں میں باہمی الفت و محبت اور ایک دوسرے کے لیے جذبہ ایثار اور قربانی ہے، لیکن اگر کبھی اس تعلق میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جائیں تو اسلام اس کے لیے راستے بھی تجویز کرتا ہے۔ مرد کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے اصلاح احوال کے لیے گھر کا سرپرست ہونے کی حیثیت سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اگر عورت مرد کے حقوق کی ادائیگی سے اجتناب کرتی ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی کرتی ہے یا خود سری اور بغاوت پر اتر آتی ہے تو ایسی صورت میں اسے نصیحت کی جائے اور ہر طرح سے سمجھانے کی پوری کوشش کی جائے۔ اگر یہ طریقہ کارگر ثابت نہ ہو تو پھر عورت کو بستر پر تنہا چھوڑ دیا جائے، یعنی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اس سے تعلق توڑ لیا جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو طرح طرح کی باتیں بتائی ہیں ان میں ہمارے لیے بڑے ہی فائدے ہیں۔ اگر یہ نسخہ بھی کارگر ثابت نہ ہو تو پھر ہلکی مار مارنے کی اجازت ہے، لیکن چہرے پر مارنا سختی سے منع ہے، اور ایسی ضرب جس سے ہڈی ٹوٹ جائے یا زخم آ جائے اس کی بھی ممانعت ہے۔ یہاں مارنے سے مراد دراصل ایسی ہلکی سزا ہے جو عورت کی انا کو مجروح کر کے اصلاح کی طرف مائل کرنے میں مدد دے۔ جو لوگ اس اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر عورت کو گالی گلوچ اور ضد و کوب کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ ہرگز اچھے لوگ نہیں۔ آخری چیز جس کی ہدایت اس کے بعد کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی طرف سے منصف مقرر کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ دونوں فریقوں کے دلائل سننے کے بعد حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کریں۔ کسی مرد کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ عورت کو لٹکائے رکھے، نہ طلاق دے اور نہ ہی اس کے حقوق ادا کرے۔ یاد رہے جو لوگ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں وہ سخت گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایک اہم ہدایت اس باہمی تعلق کو جوڑے رکھنے کے لیے یہ بھی دی گئی ہے، کوئی مومن کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہو۔ حدیث مبارکہ میں یہ رہنمائی ملتی ہے، اگر کسی عورت کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہو تو اسے معاف کر دو، درگزر کر دو، کوئی دوسری پسندیدہ صفت بھی تو اس میں ہو سکتی ہے۔ مرد اور عورت دونوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا، انسان خطا کا پتلا ہے۔ بعض مرد حضرات عورتوں کی کمزوریوں پر تو خوب نظر رکھتے ہیں لیکن اپنی سیاہ کاریوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ بھی سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے عورتوں کا ہر طرح سے خیال کریں اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کی فرمانبرداری کریں، ان کا ہر طرح سے خیال کریں۔ ناظرین، امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔